بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ کل کی آیت میں متقین کی صفات کا ذکر کیا گیا تھا کہ متقین اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، چاہے کوئی بھی ان کی حالت ہو، خوشی کی ہو، غمی کی ہو، خوشحالی ہو، تنگ دستی ہو، ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور متقین کی بالخصوص درگزر والی، غصے کو قابو پانے والی صفت کا ذکر کیا گیا تھا۔ آج کی آیات میں متقین ہی کی صفت کا ذکر ہے، اور وہ ہے کہ اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس پر مصر نہیں رہتے، بلکہ اللہ کو یاد کر کے اس پر توبہ کرتے ہیں، اور پھر جو توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر کیا نوازشیں اترتی ہیں، اللہ توبہ کرنے والے پر کتنی مہربانیاں کرتا ہے، اسی چیز کا آج کی آیات میں ذکر ہے۔ فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، متقین وہ ہیں کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا عمل ہو جاتا ہے، اذا فعلوا فاحشۃ، جب کوئی فحش یا بے حیائی کا کام کر لیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں کوئی گناہ کر کے، ذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، تو پھر یہ اپنے گناہ کی معافی طلب کرتے ہیں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا گناہ کو کوئی بھی معاف کرنے والا نہیں، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور اپنے کیے پر مصر نہیں ہوتے، یعنی اٹک نہیں جاتے اپنے گناہ پر، یا گناہ بار بار وہ نہیں کرتے، بلکہ گناہ اگر ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی جان بوجھ کر، علم ہونے کے باوجود اپنے اس گناہ والے امر پر مصر نہیں ہوتے، اصرار نہیں کرتے، تو ان کے لیے پھر اللہ کی بارگاہ سے انعام کیا ہے؟ فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ، ان کی جزا مغفرت ہے، ان کی جزا بخشش ہے، من ربہم، ان کے رب کی جانب سے، وجنات، اور ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے اندر نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور عمل کرنے والوں کا اجر کیا ہی خوب اجر ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ان لوگوں کے ایک خاص عمل کا ذکر کیا جا رہا ہے جو متقین پرہیزگار ہیں، کہ ان سے اگر کوئی لغزش، کوئی خطا، کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس پر وہ مصر نہیں رہتے، بلکہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اپنے اس برے عمل کی معافی طلب کرتے ہیں، اپنی جانوں پر کوئی گناہ کر کے ظلم کر لیتے ہیں تو پھر رب کی بارگاہ میں وہ سربسجود ہو جاتے ہیں، اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا التائب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں، کیونکہ جب اس نے توبہ کر لی ہے تو توبہ کی وجہ سے اللہ اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے، تو جب اس کا گناہ معاف ہو گیا
تو اب گویا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں. التائب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں. اور پھر جو بندہ توبہ کرتا ہے اس کے اندر پھر اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ توبہ تو سچی، یا جس کو توبۃ النصوحہ کہا گیا، پکی توبہ، وہ یہ نہیں کہ ایک بندہ توبہ کر رہا ہے اور دل کے اندر یہ ارادہ بھی ہے چلو ابھی تو توبہ کر لوں بعد میں پھر کر لوں گا یہ گناہ. یہ توبہ نہیں ہے. یہ اس بندے کی یہ اپنی طرف سے یہ اپنے آپ کے ساتھ وہ جھوٹ بول رہا ہے. اللہ کے ساتھ تو بول ہی نہ سکتا. یہ اپنے آپ کے ساتھ وہ دھوکہ دہی کر رہا ہے کہ وہ دل میں خیال رکھتا ہے کہ ابھی تو توبہ کر لوں تو پھر بعد میں یہ گناہ کر لوں گا، تو اس کو توبہ کہتے ہی نہیں. یہ صرف اپنے آپ کو محض وہ دھوکہ دے رہا ہے. اس لیے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. توبہ کے دوران سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والا جس گناہ کی توبہ کر رہا ہے اس کے اندر اس کو ندامت بھی ہو، توبہ کے دوران اس کے آئندہ نہ کرنے کا مصمم پکا ارادہ بھی ہو، اللہ کے ساتھ وعدہ ہو کہ اے اللہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا جو مجھ سے سرزد ہو گیا ہے، اور اس گناہ کی معافی طلب کرتے ہوئے اپنے چہرے پر ایسی حالت بنائے عاجزی انکساری والی، اور اگر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے توبہ کے دوران تو یہ سونے پہ سہاگا ہے کہ اگر وہ توبہ گڑ گڑا کر رب کی بارگاہ سے اپنے گناہ کی مانگے گا تو اس کی قبولیت جلدی ہو جائے گی. اور یہ اس کے ذہن میں ہو کہ اللہ کے سوا میری اس گناہ کی توبہ کہیں نہیں ہو سکتی. وَلَمْ يُصِرُّوا، اور اس کا اصرار بھی نہ ہو، مصر بھی نہ ہو، اپنے اس گناہ پر اٹک بھی نہ جائیں بلکہ گناہ سے فوراً توبہ کریں. تو ان توبہ کرنے والوں کے لیے پھر اللہ کی طرف سے انعامات ہے. فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کے لیے بخشش و مغفرت بھی ہے، ان کے لیے بغات بھی ہے، جنتیں ہیں جن کے اندر نہریں جاری ہیں. اب توبہ ہی کے متعلق جو اللہ کی طرف سے توبہ کرنے والے جس کو یہ مقام نصیب ہو جاتا ہے کہ پہلے تو اس سے گناہ ہوتا ہی نہیں، اگر گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس پر مصر نہیں رہتا بلکہ فوراً رب کی بارگاہ میں اپنے گناہ کی معافی طلب کرتا ہے، تو پھر اس کو کس قسم کے انعامات ملتے ہیں. احادیث کی طرف آتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی روایت فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن ربہ عز وجل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رب تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ حدیث پاک ہم تک پہنچاتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یبن آدم، اے انسان، اے آدم کے بیٹے، ما دعوتنی ورجوتنی، تو مجھے پکارتا ہے، اپنے گناہ کی معافی طلب کرتا ہے، اور تجھے امید بھی ہے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا. غفرت لک ما کان فیک، تو اے میرے بندے جو تجھ سے گناہ ہوا میں نے تجھے معاف کر دیا. یبن آدم، مزید آگے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم، ان تلقانی بقراب الارض خطایا لقیتک بقرابها مغفرۃ بعد اللہ تشرک بی شیئا. اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم، اے انسان، اگر تو پوری زمین بھری ہوئی گناہوں کی لے کر میرے پاس آئے گا، ان لقانی، میرے ساتھ ملاقات کرے، زمین گناہوں سے بھری ہوئی ہو، تیرے گناہوں سے، اور اس حالت میں تو میرے پاس آئے اور آ کر مجھ سے بخشش طلب کرے، لقیتک بقرابها مغفرۃ، میں بھی زمین بھر مغفرت کے ساتھ تجھ سے پیش آؤں گا. لیکن شرط کیا ہے؟ بعد اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ تو شرک نہیں کرتا تھا، کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، صرف میری ہی عبادت کرتا تھا، مجھے ہی وحدہ لا شریک مانتا تھا. تو پوری زمین تیری گناہوں کی بھری ہوئی ہو لیکن شرک نہیں ہے،
تو اللہ فرماتا ہے میں بھی زمین بری ہوئی مغفرت کے ساتھ ان سے پیش آؤں گا. یبن آدم، اے ابن آدم، اگر تو گناہ کرتا ہے، حتی تبلغ ذنبک السماء، اگر تیرا گناہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ تیرا گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ گیا ہے. عنان السماء، آسمان کی بلندی تک تیرا گناہ پہنچ چکا ہے، لیکن ثم تستغفرنی اغفر لک، اتنے گناہ ہو کر پھر تو میرے پاس آ گیا، تستغفرنی، مجھ سے اپنے گناہ کی معافی طلب کی، اغفر لک، تو میں تجھے معاف کر دوں گا. یعنی ایک طرف فرمایا اے بندے اگر پوری زمین بری ہوئی ہے تیرے گناہوں سے، لیکن تو مجھے میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا، صرف مجھے ہی وحدہ لا شریک مانتا ہے، زمین گناہوں سے بری ہوئی ہے، اور تو میرے پاس آ کر مغفرت طلب کرتا ہے، تو اتنی ہی زمین بری ہوئی مغفرت کے ساتھ پیش آؤں گا. اور اے میرے بندے اگر تیرے گناہ بڑھتے بڑھتے زمین سے آسمان کی بلندی تک پہنچ چکے ہیں لیکن تو میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا، تو اگر مجھ سے مغفرت طلب کرے گا تو میں پھر بھی تجھے معاف کر دوں گا. یہ اللہ کی طرف سے اس بندے کے لیے یہ عنایت اور عطائیں ہیں جو بندہ رب کی بارگاہ میں اپنے گناہ کی معافی طلب کرتا ہے. اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان عبدا اذنب ذنبا، جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے، اس سے گناہ ہو جاتا ہے، فقال اے ربی، اے میرے اللہ، اے میرے رب، اذنبت ذنبا فاغفرہ لی، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میرا گناہ معاف کر دے. یہ رب کی بارگاہ میں اس سے گناہ ہوا، گناہ سرزد ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آ گیا، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، فاغفرہ لی، وہ میرا گناہ معاف کر دے. اب حضور فرماتے ہیں قال ربہ عز وجل، اس کا رب کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے عالم عبدی ان لہ ربن، اس سے پتہ چلا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے. میرا بندہ جانتا ہے، عالم عبدی، میرا بندہ جانتا ہے، ان لہ ربن، کہ اس کا کوئی رب بھی ہے، یغفر الذنب، جو گناہ معاف کرتا ہے، فیاخذ بہ، چاہے تو گناہ پر پکڑ بھی کر لیتا ہے. میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے اور وہ گناہ معاف کرے گا، چاہے تو وہ پکڑ بھی سکتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں غفر لہ، اللہ اس بندے کا گناہ معاف کر دیتا ہے. اب اس کے بعد کیا فرمایا؟ ثم مکث ما شاء اللہ، پھر وہ بندہ گناہ سے باز رہا جب تک اللہ نے چاہا. گناہ کی معافی طلب کی، اللہ نے معاف کر دیا، پھر وہ گناہ سے باز رہا، رکا رہا گناہوں سے جب تک رب نے چاہا. اب حضور فرماتے ہیں پھر کچھ عرصہ گزرا، اصاب ذنبا آخر، اس سے ایک اور گناہ سرزد ہو گیا. اب وہ پھر رب کی بارگاہ میں آیا، قال ربی اذنبت ذنبا فاغفرہ لی، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میرا گناہ معاف کر دے. قال عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب فیاخذ بہ، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے اور گناہ اسی نے معاف کرنا ہے، چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے اشہدکم، میں گواہ بنا کر کہتا ہوں، قد غفرت لعبدی فلیفعل ما شاء، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، اب جو چاہے کرے. اب اس مفہوم کا کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ اب جو چاہے کرے، مطلب یہ ہے کہ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے، یہ سچی توبہ شرط ہے، سچی توبہ کرتا ہے تو اس کی سچی توبہ کی برکت یہ بھی اس کو نصیب ہو جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے قد غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، اور آج اس کی ایسی توبہ میں نے قبول کر لی ہے کہ آئندہ اس سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوگا، جو مرضی کرتا رہے.
یعنی اب جو بھی کرے گا نیک ہی عمل کرے گا، اس سے گناہ سرزد نہیں ہوگا. یہ مرتبہ ہے فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ. تو بندے کا جو گناہ ہے وہ گناہ یہ نہ سمجھے کہ گناہ اتنا بڑا ہے، وہ گناہ جتنا بھی بڑا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ گناہ ہیج ہیں. صرف اس میں شرک شامل نہ ہو، کفر شامل نہ ہو، شرک شامل نہ ہو، تو اس صورت میں گناہ جتنا مرضی بڑا ہوگا، جتنے مرضی زیادہ ہوں گے، اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دے گا. حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں اذا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا نفعنی اللہ منہ ما شاء. آپ فرماتے ہیں جب میں کوئی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنتا ہوں تو اس حدیث کے ذریعے اللہ مجھے جو چاہتا ہے نفع عطا کر دیتا ہے. جو بھی حدیث حضور سے سنتا ہوں اس پر میں عمل کرتا ہوں، اللہ مجھے اس سے نفع عطا کرتا ہے. وَإِذَا حَدَّثَنِي عَنْهُ غَيْرِي أَسْتَحْلَفْتُهُ. لیکن جب میں کسی اور سے حدیث سنتا ہوں، بڑی غور طلب یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں جب میں کسی اور سے، کسی صحابی سے حدیث سنتا ہوں جو میں نے حضور سے ڈائریکٹ نہیں سنی ہوتی، جو میرے تک کسی کے ذریعے حدیث حضور کی پہنچتی ہے، استحلفت، تو میں اس سے حلف لیتا ہوں کیا واقعی اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے؟ جو تو مجھے سنا رہا ہے حدیث میں نے نہیں سنی حضور سے، تو مجھے حدیث بیان کر رہا ہے، کیا واقعی ایسے ہے؟ حضور نے فرمایا ہے؟ آپ فرماتے ہیں استحلفت، میں اس سے قسم لیتا ہوں. اذا حلف لی تصدقتہ، جب وہ حلف اٹھا دیتا تو میں اس کی تصدیق کر دیتا، ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے ایسے فرمایا ہوگا. لیکن آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں حدثنی ان ابا بکر حدثنی وصدق ابو بکر. حضرت شیر خدا فرماتے ہیں اے لوگوں جو ابھی میں تمہیں حدیث سنانے لگا ہوں، یہ حدیث مجھے ابو بکر نے سنائی ہے اور اس سے مجھے قسم لینے کی ضرورت ہی نہیں. صدق ابو بکر، ابو بکر ہے ہی سچا، ابو بکر ہے ہی سچا، صدق ابو بکر، اس سے مجھے قسم لینے کی ضرورت نہیں. انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت علی فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا حضرت صدیق اکبر نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا ما من رجل، جو بھی کوئی بندہ یذنب ذنبا، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اب اس گناہ کی معافی کا حضور نے حل بتایا کہ فوراً وہ کیا کرے. جس بندے سے گناہ سرزد ہو گیا فرمایا یتوضع فیحسن الوضوء، وضو کرے اور صحیح اچھا وضو کرے، یعنی کامل وضو کرے، مکمل وضو کرے. یہ نہ ہو کہ کچھ اعضاء خشک ہیں کچھ تر ہیں، مکمل صحیح جو طریقہ سنت کے مطابق صحیح کامل وضو کرے. ثم یصلی رکعتین، پھر 2 رکعت نفل ادا کرے. گناہوں سے سرزد ہو گیا، اچھی طرح وضو کرے، وضو کر کے پھر 2 رکعت نفل ادا کرے. ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ کی بارگاہ میں آ کر معافی طلب کرے. الا غفر له، تو اللہ بھی اس بندے کی بخشش و مغفرت فرما دے گا. جس سے گناہ سرزد ہو گیا وہ فوراً وضو کرے، وضو کر کے پھر مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب اس سے گناہ ہو گیا، شیطان کے وسوسے یا اپنی لاپرواہی سے گناہ ہو گیا، اب وہ تاخیر نہ کرے، اس گناہ کی معافی کے لیے تاخیر نہ کرے، فوراً وضو کرے، 2 رکعت نفل پڑھے، رب کی بارگاہ میں اپنے گناہ کی معافی طلب کرے. الا غفر له، تو اللہ اس بندے کی بخشش و مغفرت فرما دے گا. اور پھر یہ جو فرمایا کہ توبہ کرنے والے کے لیے انعام کیا ہے؟ بخشش و مغفرت ہے، اس کی جزا، اور رب کی طرف سے باغات ہیں، جنتیں جن کے اندر نہریں جاری ہیں. اب ہم نے اکثر یہی سنا ہے کہ جنت اور جنت کے اندر باغات ہیں، اس کے اندر نہریں جاری ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیناک رقت قلوبنا، اے اللہ کے پیارے حبیب جب ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں، آپ کچھ ارشادات ہمیں
فرما رہے ہوتے ہیں، آپ کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، آپ اللہ کا ذکر کوئی ہمیں سناتے ہیں یا کوئی بھی آپ سے گفتگو کے دوران، صحبت کے دوران، جب ہم اذا رأیناک کا آپ کو ملاقات کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں موجود ہوتے ہیں، رقت قلوبنا ہمارے دل نرم ہوتے ہیں، دلوں کے اوپر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری رہتی ہے۔ وَكُنَّا مِنْ أَهْلِ الْآخِرَةِ جب تک ہم آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں ہماری فکر آخرت کی طرف رہتی ہے، ہم آخرت کا ہی سوچتے رہتے ہیں، دل ہمارے نرم ہوتے ہیں۔ لیکن وَإِذَا رَفَاقْنَا جب ہم آپ سے جدا ہوتے ہیں، جب ہم آپ کی بارگاہ سے اٹھ کر جاتے ہیں، ہم آپ سے جدا ہوتے ہیں، آجبتنا الدنیا وشممنا النساء والاولاد دنیاوی معاملات کے اندر، بیوی بچے گھر کے معاملات کے اندر ہم مشغول ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کی بارگاہ میں ہم رہتے ہیں تو دل ہمارا نرم رہتا ہے، دل کے اوپر ایک رقت طاری رہتی ہے، اور ہمارا دھیان جو ہے وہ آخرت کی طرف رہتا ہے۔ اور جب ہم آپ کی بارگاہ سے اٹھ کر جاتے ہیں تو پھر دنیا کے معاملات میں، بال بچوں کے معاملات میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو انکم تکونون علی حال علی الحال التی انتم علیہا عندی، فرمایا یہ جو حالت تمہاری میرے پاس ہوتی ہے، اگر ہر وقت تمہاری یہی حالت رہے، جو حالت میرے پاس رہتی ہے کہ تمہارے دل نرم رہتے ہیں، رقت طاری رہتی ہے، اور تمہاری توجہ ہر وقت آخرت کی طرف رہتی ہے، اگر یہ آخرت کی ہر وقت تمہیں توجہ نصیب ہو جائے، میرے پاس اٹھ کر جانے کے بعد بھی تمہیں یہ نصیب ہو جائے، ہر حال میں تمہارے دل پر رقت طاری رہے، لَصَافَحْتُكُمُ الْمَلَائِكَةُ بِأَكْفِهِمْ تو فرشتے آ کر تمہارے ساتھ مصافحہ کریں۔ اگر تمہاری یہ رقت قلب والی ہر وقت حالت رہے، فرشتے آ کر تمہارے ساتھ مصافحہ کریں، لَزَارَتْكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ تمہارے گھروں میں آ کر تمہاری زیارت کریں، تمہارے گھروں میں تمہاری زیارت کریں۔ لیکن آگے کیا فرمایا اسی موضوع پر ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَوْ لَمْ تَذْنِبُوا لیکن اگر تم گناہ نہ کرو، تم اگر گناہ نہ کرو، یعنی انسان تو معصوم نہیں ہے نا، معصوم تو فرشتہ ہے یا انبیاء معصوم ہیں، فرمایا وَلَوْ لَمْ تَذْنِبُوا اگر تم گناہ نہ کرو، لَجَاءَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يَذْنِبُونَ كَيْ يُغْفَرُ لَهُمْ تو اللہ تمہاری جگہ ایسی قوم کو لے آئے گا جو گناہ کریں گے تاکہ اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اب پتہ چلا یہ گناہ انسان کے اندر جو نفس امارہ ہے یا شیطانی وسوسات ہیں، اس کی وجہ سے بندے کے اندر اللہ نے یہ گناہ کی طاقت رکھی ہوئی ہے۔ انسان معصوم نہیں ہے، وہ فرشتہ ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا۔ فرمایا اگر تمہاری یہ حالت رہے کہ ہر وقت آخرت کا خیال تم سے گناہ ہو ہی نہ، تو پھر تم فرشتے تمہاری زیارت کے لیے آئیں، تمہارے ساتھ مصافحہ کریں، اور اگر تم ایسے بن جاؤ تو پھر زمین کے اوپر اللہ تمہاری جگہ پھر اور لوگوں کو لے آئے، کسی اور قوم کو لے آئے، وہ گناہ کریں تاکہ وہ گناہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ فرمایا یہ گناہ توبہ کے لیے ہے، اور جب بندہ توبہ کرتا ہے تو پھر اس کا گناہ معاف ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا عن الجنہ وما بناؤها، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت کے متعلق کی کچھ بتائیں کہ جنت کیسی ہے اور جنت کی تعمیر وغیرہ، اس کی بنا کیسی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبنۃ من ذہب لبنۃ من فضۃ، ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے۔ جنت کے در و دیوار جو ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، وَمِلَاتُهَا الْمِسْكِ الْأَزْفَرُ اور اس کا جو گارا ہے فرمایا وہ تازہ کستوری کا ہے۔
یہ سیمنٹ وغیرہ ہم گارا استعمال کرتے ہیں، فرمایا جنت کی اینٹیں در و دیوار میں سونے چاندی کی اینٹیں ہیں، اور ان اینٹوں کو جوڑا کیسے گیا ہے؟ فرمایا اس کا گارا جو ہے، سیمنٹ جو ہے اس کا، وہ تازہ کستوری ہے۔ وَسَبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، اور جنت کی زمین کے اوپر کنکر نہیں بکھرے ہوئے بلکہ موتی اور یاقوت بکھرے ہوئے ہیں۔ وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ، اور جنت کی نیچے جو مٹی زمین ہے وہ زعفران کی ہے۔ اور میں یہ ہے جنت جو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان لوگوں کے لیے ہے جو میری بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے ان کو بخشش و مغفرت بھی ملتی ہے، اور رب کی بارگاہ سے ایسے انعام و اکرام والی ان کو جنت بھی عطا کی جاتی ہے۔ تو یہ ساری نوازشیں، عطائیں، مہربانیاں اللہ کی ان بندوں کے لیے ہیں جن سے گناہ ہوتا ہے پھر وہ تاخیر نہیں کرتے بلکہ اپنے گناہ کی معافی طلب کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے گناہوں، اپنی لغزشوں، خطاؤں کی رب کی بارگاہ سے معافی طلب کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔